انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ ہمارا جب کوئی اپنا قریبی پیارا کوئی دوست، رشتہ دار، فیملی ممبر، کلوز فیملی ممبر کا جب انتقال ہوتا ہے تو وی لے دیم ٹو ریسٹ، اور انگریزی میں کہتے ہیں کہ مے ہی اور شی ریسٹ ان پیس۔ اور وہ جو فیونرل ہوتا ہے نا، فیونرل کا جو آخری رائٹس ہوتے ہیں کسی انسان کے، ایک تو وہ اس کا مذہبی ہوتا ہے طریقہ کرنے کا، لیکن اگر مذہبی نہ بھی ہو تو بھی جو لوگ مذہب کو نہیں بھی مانتے دوسری دنیا کے ملکوں میں، جو بہت سے عیسائی مثلاً کریمیشن کرتے ہیں اور بہت سے اور طریقے ہوتے ہیں آخری رسومات کے، اس کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کلوجر ہوتا ہے، ایک چیز ختم ہوتی ہے، ایک چیپٹر جو ہے وہ بند ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کو پیارے کو کہاں چھوڑا ہے، اور یہ کہ اب وہ اس دنیا میں کم سے کم آپ کے ساتھ نہیں رہا۔ بہت تکلیف دہ چیز ہے یہ، اسی سے پوچھئے جس کا کوئی شخص جب انتقال کرتا ہے۔ میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ ہم سب جو لوگ یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ اس زخم کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوتی۔ لیکن امیجن کریں کہ اگر آپ کا جو قریبی شخص ہے، جس سے آپ کو محبت ہے، جو آپ کا فیملی ممبر ہے، جو آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، آپ کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ وہ ہے تو کہاں ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا ہے وہ صورتحال؟ آپ کو نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ مردہ ہے، آپ کو اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ کئی دفعہ وہ سالوں غائب رہتا ہے اور آپ کو سالوں نہیں پتہ چلتا کہ وہ شخص زندہ تھا یا مردہ تھا۔ یہ ایک جستجو جو ہے اس میں عمر گزر جاتی ہے۔ پاکستان میں کیا آپ جانتے ہیں کہ اوور 3000 پیپل آر مسنگ؟ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق کوئی 3102 لوگ ہیں۔ بہت سے کیسز ریزالو بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ کبھی بھی واپس نہیں آتے۔ ایسا ہی ایک کیس ہے جس کے بارے میں آج بات کرنا چاہتی ہوں۔ گو کہ بلوچستان کے جو مسنگ لوگ ہیں ان کے بارے میں تو بہت کچھ سنا جاتا ہے۔ آج وزیر اعظم کاکڑ جو ہیں وہ پیش بھی ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بلوچ مسنگ پرسنز کے حوالے سے۔ لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک اور بھی کیٹیگری ہے لوگوں کی جو کہ بہت زیادہ مسنگ ہے، اور وہ ہے اہل تشیع۔ اہل تشیع لوگ، دیر آر سو مینی اہل تشیع لوگ جن کو شیڈول 4 کے اوپر ڈالا ہوا ہے، جن کے اوپر مقدمات بنائے گئے ہوئے ہیں اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ایک ایسا ہی شخص ہے جو کہ پاکستان یوتھ آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے تھے، وہ ان کے پرانے سیکرٹری تھے، فارمر سیکرٹری تھے۔ اس کے علاوہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ 21 فروری سے وہ مسنگ ہے۔ اور جی میں بات کر رہی ہوں فدا عباس زیدی کی۔ فدا عباس زیدی 21 فروری سے اپنے گھر سے غائب ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ بہت سی کوشش کی گئی، بہت مظاہرے بھی کیے گئے، ایف آئی آر کٹوانے میں اتنا ٹائم لگا کہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے لائر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ اسی وقت ایف آئی آر کٹواتے ہیں، اور ایف آئی آر کا جو ڈیلے ہے وہ کئی دفعہ مقدمے کے لیے فیٹل ہو جاتا ہے۔ فدا عباس زیدی 2 بچیوں کے باپ، ایک عورت کے شوہر کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا۔ میں یہ آج جو ویڈیو بنا رہی ہوں یہ اٹس اے فارم آف این اپیل، اپنی قیادت سے، اپنے حکومت سے اور اپنے ان اداروں سے جو کہ طاقت رکھتے ہیں کہ اس بے گناہ شخص کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈا جائے۔ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہ کیا کیا ہے۔ ان کا کوئی جرم نہیں ہے، اور اگر جرم ہے تو بھی کٹہرے میں لے کے آئے۔ آرٹیکل 10A انشور کرتا ہے کہ ہر شخص کو، ہر سٹیزن کو فیئر ٹرائل کا حق ملے، لیکن اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو پتہ ہونا چاہیے اس کی فیملی کو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہیومن رائٹس سیل پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور اس کے اوپر غور کریں، اور وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو اہل تشیع کہتے ہیں اور آج کل وہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ ہیں، وہ بھی ذرا غور کریں کہ یہ صرف نعرے لگانے،
لوگوں کو گالیاں دینے اور لوگوں کو چور ڈاکو کہنے کے علاوہ بھی ہزار غم ہیں زمانے میں، اور ان کو بھی دیکھا جانا چاہیے۔ اور ہماری تو جو صدر صاحب ہیں، جو کہ ویسے تو غیر آئینی کام کرنے میں بہت ماہر ہیں، لیکن کوئی قانونی کام ان کو کہا جائے یا کچھ ان سے ریکویسٹ کی جائے تو اس کی طرف ان کو کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ مسنگ پرسنز جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میری والدہ کو غائب کیا گیا تھا اور ان کو قلعے میں 3 مہینے رکھا گیا تھا۔ ہمیں ان 3 مہینوں میں کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے، اور آپ یقین نہیں کر سکتے، آپ سمجھ نہیں سکتے شاید یہ تکلیف کہ کتنی زیادہ ہوتی ہے جب آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا اس شخص کے بارے میں۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ اس کے کپڑے اٹھا دیں کہ نہ اٹھائیں، آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں کہ نہ مانگیں، آپ اس کے ریٹرن کی دعا مانگیں یا اس کے لیے کوئی غائبانہ نماز جنازہ کا انتظام کریں۔ کائنڈلی جو بھی لوگ ہیں اس میں، جو پاور رکھتے ہیں، جو انفلوئنس رکھتے ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیومن رائٹ سیل ہو، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ جو بھی لوگ ہیں، کمیشنز ہیں، وہ اس کائنڈلی اس چیز کو دیکھیں۔ اور میری آلسو ریکویسٹ ہے اہل تشیع جو رہنما ہیں وہ بھی اس سلسلے پہ ذرا غور کریں کہ اتنے ہمارے لوگ کیوں مسنگ جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیا گناہ کیا ہے انہوں نے۔ ایک مائنورٹی ہونا پاکستان میں کیوں اتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ بیرسٹر مقصومہ بخاری۔ خدا حافظ۔